جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہمارے ساتھ اکرم صاحب اس ٹائم لنڈن میں موجود ہیں۔ اکرم صاحب ایک تو محنتی انسان بہت ہیں، یو کے میں آ کے انہوں نے کام کیا، حق حلال کے پیسے کمائے، اور یو کے اندر جتنی بزنس کمیونٹی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان کو بہت پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ بٹ ان کی یہی پیار کرنے کی وجہ نہیں ہے، ان کی وجہ شہرت، اور ان کو پیار کرنے کی وجہ جناب خان صاحب ہیں۔ جی ہاں، عمران خان کے بہترین دوست ہیں، اور ان کے اس وقتوں کے اندر خان صاحب کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے تھے کہ جب خان صاحب جو ہے جگہ جگہ جا کے چندے کر رہے ہوتے تھے، اور یہاں پہ میچز کے لیے آتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے کام نکال رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے کام چھوڑ کے، اپنی چیزیں چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، اور یہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ اکرم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ فراز بھائی، تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا۔ اچھا، ہمارے ساتھ اکرم صاحب کے ساتھ ان کے دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بھی ہم تعارف کرا دیتے ہیں۔ سر آپ کا نام؟ جاوید بھائی، ہم نے سنا آپ کی ایک کیٹر کمپنی بھی تھی جو خان صاحب کھانا وہیں سے کھاتے تھے، یہ بات بھی صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، 92 91 88 سے کو بڑا کھانا کھلایا۔ اچھا چلے ہم لوگ بات اسٹارٹ کرتے ہیں آپ دونوں سے ہی۔ پہلے تو اکرم بھائی یہ بتائیں، پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ اور اگر آپ کو لمس تو یاد ہی ہوگا کیسے ہوگی، اور خان صاحب کا فرسٹ ٹائم جب لوگ ان سے ملتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روڈ ہے یہ اور چیزیں ہیں، آپ کی کیسے پہلے ملاقات ہوئی؟ تیری جناب 1986 میں اتفاقاً لارڈز گراؤنڈ پہ گیا ہوا تھا، تو خان صاحب بی بی سی پہ ریڈیو پہ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، اور ساتھ میں ایک ہمارا کامن دوست تھا، وہ خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے جانا ہے، تو میں نے کہا فکر نہ کرے، میں خان صاحب کو چھوڑ دوں گا۔ سو بعد میں ان کو میں نے لفٹ دی، تو نمبر ایکسچینج کیے۔ ان دنوں میں موبائل تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے ٹیکسی کے اندر فون تھا۔ اچھا، تو اب بھی 39 ایئرز ہو گیا، وہی نمبر ہے میرے پاس موبائل میں بھی۔ اچھا، جی ہاں، اور یہ میرے دوست جاوید اقبال صاحب ہے جناب، یہ بھی آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں؟ یہ بھی پرانے دوست ہیں۔ اور خان صاحب کا بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک کرکٹر نام پہ کرکٹ میگزین ہوتا تھا، اس میں شاید سعد اللہ صاحب، وہ جنگ نیوز والے، وہ ایڈیٹر ہوتے تھے، اور بڑے بڑے نامور کرکٹرز جو ہیں نا دنیا کے، وہ اس میں آرٹیکل لکھتے تھے۔ اور خان صاحب اپنے فلیٹ میں دعوت کرتے تھے، اور جوید صاحب اپنے گلشن اقبال ریسٹورنٹ سے کھانا بنا کے میں ان کو ساتھ لے جاتا تھا۔ ہمارے دوست پی جے میر جو ہیں، وہ بھی خان صاحب کے فلیٹ میں ہی ہوتے تھے۔ اچھا، پی جے میر صاحب تو ہمارے ساتھ ایئر میں جب ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ میں کرکٹ کے بیس پہ آتا۔ پی جے میر بھی کافی پرانے دوست ہیں خان صاحب کے؟ جی، وہ مجھ سے بھی پرانے ہیں، وہ 75 سے غالباً، میں خان صاحب کو 86 میں جانتا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ کا جو فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو آپ نے کیسا پایا، اور کھانے کی انہوں نے کیا تعریف کری، کیا کس طریقے سے بات کرا؟ کھانا ان کو اسپیشل اپنا دیسی سٹائل پسند ہے، لاہوری سٹائل، تو میں نے ان کو ایک دن چونپ بنا کے دی ٹماٹر کے، ان کو ٹماٹر کے ساتھ اور انین کے ساتھ اسپیشل چونپ اچھی لگتی تھی۔ اور پھر میں نے ان کو گھر پہ بھی کھانا کافی باری بنا کے دیا، ان کو پسند آیا۔ اچھا، بندہ آپ نے کیسا پایا خان صاحب کو؟ کہتے ہیں بڑے سادے آدمی ہیں، اور بالکل آپ نے کیسا پایا؟ نہیں، ہم نے بہت اچھا پایا، بہت اچھے انسان ہیں، اور ان کے ساتھ کافی سارے فنکشن بھی کیے ہیں کینسر ہاسپٹل کے، اور اس میں بھی ہم نے کافی ہیلپ کی کیٹرنگ کی سائڈ پہ، اور جتنے مطلب پیچھے پلے بیک میں آتے تھے ان سب کو کھانا ہم ہی کھلاتے تھے۔ ماشاء اللہ، اپنا بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا انڈیا پاکستان سے جو آتے تھے، ان کے کھانا کا بندوبست جاوید صاحب اپنے گلشن اقبال ریسٹورنٹ میں کرتے تھے۔ نصرت فتح علی، اپنا دلیپ کمار صاحب، اس کے بعد معین اختر، اور اب مجھے نام نے بڑے بڑے، کیونکہ عبدالستار عیدی صاحب بھی بہت باری آئے تھے، بالکل۔ لیکن مزے کی بات ہے، کیونکہ چیریٹی کے لیے ہوتا تھا سب کچھ، جاوید صاحب کبھی کوئی کسی قسم کا پیسہ نہیں لیتے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نور بھی رکھا ہوا ہے ان کے چہرے کے اوپر بھی۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ آپ تو چلے ان کے دوست ہیں، پر صحیح بتائیے کھانا کیسا ہوتا تھا؟ زبردست، کیسا لگتا ہے کھانا؟ زبردست۔ آپ جس قسم کا ان کو کہیں گے نا، اس قسم کا بنا کر دیتے ہیں۔
اچھا اوور آل آپ ذرا خان صاحب کے پاس بات کرتے ہیں. خان صاحب کا کوئی واقعہ ایسا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ خان صاحب جب ان کا کیس چل رہا تھا کرکٹر کے اوپر, تو آپ بھی ان کو لے کے جاتے تھے, لے کے آتے تھے, اور جو BBC اور پتہ نہیں کون کون سے, وہ ٹائم کتنا ہارڈ تھا, اور خان صاحب کتنے پر امید تھے کہ میں جیت جاؤں گا کیس. وہ خیر اس وقت تو کورٹ اپنے کورٹ میں تو میں نہیں لے جاتا, وہ جمامہ کے وہ ڈرائیور یا جو بھی وہ جاتے تھے, اس میں تو میرا کوئی اتنا کردار نہیں ہے. البتہ میں ایک بار گیا ضرور تھا وہاں پہ, میں اور مرحوم عبد القادر صاحب میرے ساتھ گئے تھے وہ بھی ایک دن. تو اچھا نہیں ہوا, دونوں اتنے بڑے گریٹ کرکٹرز کورٹ میں جانا, اٹ وازنٹ ویری گڈ. لیکن پھر بھی خان صاحب کو اللہ نے عزت دی. خان صاحب کی ڈائیورس ہو رہی تھی, اس میں تو آپ ساتھ تھے جب ڈائیورس ہو رہی تھی, جب جمامہ کا کیس چل رہا تھا, چیز چل رہے تھے, تو اس ٹائم پہ خان صاحب نہیں اس میں, لیکن خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ان کا وکیل کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو 30 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ ڈیورس سیٹلمنٹ مل سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو بولا ہے مجھے صرف 30 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, پاکستانی تو یہ عرب کے اوپر کتنے عرب ہو گئے. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مسلمان ریز کیے جائیں. تو جس کی وجہ سے آج تک جمامہ کا خاندان عمران کی بہت عزت کرتا ہے, اور بچوں کا بھی ایکسس تھا, اور جمامہ کو کریڈٹ جاتا ہے, اس نے دونوں بچوں کی بڑی اچھے طریقے سے پرورش کیا. اچھا سر, یہ کیسا لگا آپ کو جب وہ گھڑی کی بات ہوئی کہ گھڑی چور اور یہ چیزیں, جب ابھی آپ نے بتایا 30 ملین کا ان کا جو ہے ان کو ملا اور وہ بھی چھوڑ دیا, تو آپ کو دکھ نہیں ہوا کہ یار یہ کتنا چھوٹا اور کتنا گھٹیا ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ایک ایسا شخص ہے, اس کو پیسہ خرید ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ تو سارا پولیٹیکل ہے, جنہوں نے کیا ان کو بھی پتہ ہے, لیکن یہ سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے. وہ فقیر آدمی ہے, اس کو پیسے سے کوئی لگن نہیں ہے. اس ٹائم پہ اوور آل جب لاسٹ آپ کی ملاقات ہوئی تھی ایز اے PM بن کے, تو انہوں نے تو بہت مصروف ہوتے ہیں, تو آپ کو کیسا لگا انہوں نے سارے ٹائمنگ چھوڑ کے جب آپ سے ملے تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی؟ جی ماشاءاللہ, کیونکہ ہم آپس میں کافی فری بھی ہیں, بھائیوں کی طرح ہمارا ماحول ہے. لیکن جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہوں. اس کے بعد میں ابھی جب ان کو ٹانگ پہ گولی لگی تو اس وقت میں زمان پاک میں گیا ہوں, خان صاحب کو ملا ہوں. اس کے بعد وہ اریسٹ ہو گئے تھے. لیکن وہ انسان جو ہے نا, وہ ہم بدقسمت قوم ہے, ایک ہیرا انسان ہمیں ملا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اوور آل آپ نے کافی دفعہ خان صاحب کو بہت ساری چیزیں جو کانٹیکٹ میں ہوتے تھے, آپ نے بہت ساری چیزیں ان کو بتائی بھی کہ یہ تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے چیزیں. اب وہ باتیں ساری میڈیا پہ آ گئی, اور وہی لوگ جو آپ نے بتایا تھے کہ لائل نہیں ہے, تو اس کے بعد کبھی بات ہوئی ہے انہوں نے بولا کہ نہیں اکرم ہم صحیح بتا دیتے تھے؟ جی نہیں, زیادہ ہمارا جو ہے نا کرکٹ پہ بات ہوتی تھی یا چیریٹی کے. مجھے سیاست سے کوئی مجھے دلچسپی نہیں ہے. ہاں خان صاحب کی وجہ سے فلی سپورٹ ہے, جو بھی ہوتا ہے جدھر مظاہرے ہوتے ہیں جہاں بھی ہو وہ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن اس سے آگے مجھے پالیٹکس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اوور آل ابھی ان کی جو معاملات ہیں سب چیزیں ہیں, ابھی وہاں پہ وہ قید ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کی جو اپنا حق ادا کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے کھڑے ہوئے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی عمران خان جان ہے, لیکن دراصل ہمارا بقاؤ میڈیا پاکستان میں جو ہے نا وہ حقیقت لوگوں کو نہیں بتا رہا, وہ گمراہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ خود ہی ایک دن آئے گا, وہ خود ہی محسوس کریں گے کہ ہمارا ہسٹری میں غلط طریقے سے نام لکھا جائے گا. اوور آل یہاں پہ جو چیریٹی ہوئی ہے, خان صاحب کی چیریٹیز ہوتے تھے, یہاں پہ بڑے کچھ نام بڑے امپورٹنٹ رہے جو ہر دفعہ چیریٹیز میں چلے, جس میں ساجد خان صاحب ہیں جو گورمے ریسٹورنٹ کے آنر بھی ہیں. یہ آپ کے ساتھ کب تک منسلک رہے؟ یہ بھی چیریٹیز میں بہت رہے ہیں, خان صاحب کے لیے کرتے رہے گا. جی ساجد بھائی ماشاءاللہ, اللہ ان کو اور اپنا ترقی دے کاروبار میں. ان کا بڑا پن ہے, اور یہ صرف
शौकत खानम या नमल के लिए नहीं करते, ये हर चैरिटी में ये जो है ना पेश करके होते हैं। बल्कि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर इनका दुश्मन भी जो है ना उसके बारे में भी ये गलत बात कभी भी नहीं करते। इट्स अ वेरी ग्रेट नसब है। और इन दी एंड कुछ अपने दोस्त के बारे में बताएंगे? अभी भी ये अपने इनकी चल रही है, इनका ट्रैक्टर का काम चल रहा है इनके? अब तो ये थोड़ा सा करते हैं, अलबत्ता इनके भाई जो हैं ताहिर इकबाल, उनका एलीट केटरिंग है, वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से वो कर रहे हैं। सर आखिर में कोई वाकया बताएंगे खान साहब के साथ, कोई ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो या अकरम भाई? हुई थी, आखिरी मुलाकात हुई थी मैं 1986 आपकी गलबन 90 बिफोर इलेक्शन। जा कुछ चीजें याद है आपको, ऐसा कोई वाकया याद है, बस अब अकरम साहब को ज़्यादा पता है। अच्छा अकरम भाई, इन दी एंड में कोई मैसेज, ऐसा मैसेज जो आप कहना चाहें, और स्पेशली खान साहब को देख के, क्योंकि इस मुश्किल हालात में आप उनके दोस्त हैं, आप अपने तौर पे कोई मैसेज देना चाहें खान साहब को, तो क्या कहेंगे इसको देख के? जी बस खान साहब को मैं क्या मैसेज दे सकता है, इज़ ए ग्रेट पर्सन, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाई हिम। ये जो उनके हर रोज़ कोई ना क्या ये कहते हैं कि खान साहब 6 महीने के लिए इधर चले जाएं, या इनको बंद कर कमरे में कर देते हैं, ये सब फजूल चीज़ें हैं। वो इज़ अबव ऑल दिस, इसलिए इज़ ए ग्रेट पर्सन। वो कभी भी ये छिछोरापन नहीं करेगा, तो वो तो उसको तो पाकिस्तान से आगे कोई और चीज़ है ही नहीं है। सच्चा पाकिस्तानी। और मैं यहाँ आपको बताऊं कि 1992 वर्ल्ड कप के अपना जीतने के बाद मैं खान साहब के साथ एक इंग्लिश टेलीविज़न पे डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें उसका नाम प्रोग्राम था ह्यूमन फैक्टर, लाइफ आफ्टर क्रिकेट। 92 में मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि एक दिन आएगा इंशाल्लाह खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 92 में उस वक्त कोई पीटीआई नहीं थी, कोई सियासत में जाने का इरादा कोई नहीं, क्योंकि वो सोशल काम इतना कर रहे थे ना। मेरी अपनी प्रिडिक्शन थी इंशाल्लाह एक दिन ये पाकिस्तान का। और अपनी प्रिडिक्शन दे दीजिएगा, खान साहब बाहर आएंगे और कब तक आएंगे, कुछ प्रिडिक्शन दे दीजिए। खान ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन आपका दिल क्या खान साहब ने जो कर दिया है ना, जितने चोर डाकू जितने भी है ना, उनको एक्सपोज कर दिया, और उनका हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा इंशाल्लाह।